چند منٹ کا وقفہ اس میں ضرور لگا کہ 30-35 لوگوں کا شکریہ ادا کیا گیا. شکریہ ظفر بھائی نے ادا کیا، پھر آدم صاحب کو ایک تحفہ پیش کیا گیا. لیکن یہ وقت اچھا آدم صاحب نے، معاف کیجئے گا. اب وہ دونوں دوست ہیں، مطلب یہ ہے کہ خربوزہ چاہے چھری پہ گرے چاہے چھری خربوزے پہ گرے، بات ایک ہی ہوتی ہے، سب دوست ہیں. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چند منٹ کا جو وقفہ صرف ہوا، جس میں بہت سے لوگوں کے نام کا اعلان کیا گیا، شکریہ ادا کیا گیا، ہم اس کو بہت ہی قیمتی وقفہ سمجھتے ہیں اور ہم اپنے شعراء کی طرف سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم یہ مشاعرہ ختم نہیں کریں گے، آئندہ برس تک کے لیے ملتوی کریں گے تاکہ ان کرم فرماؤں کا نام ہماری سماعتیں اگلے سال بھی سن سکیں. اب آئیے پھر مشاعرے کے ماحول میں آ جائیے کہ ہر وفا زندہ جاوید نہیں ہوتی ہے، دل کا ہر نقش کہیں دل کا کنول بنتا ہے. جب شہنشاہ بھی ہو، عشق بھی، جذبہ بھی ہو، تب کہیں جا کے کوئی تاج محل بنتا ہے. دوستو، ایک اچھی شاعری کی تخلیق کے لیے شاعر کے جذبے کو مصوری کا فن حاصل ہونا بہت ضروری ہے. جب تک شاعر کے جذبے کو مصوری کا فن نہ حاصل ہوگا تب تک اچھی معیاری اور قیمتی شاعری کی تخلیق نہیں ہو سکتی. پہاڑوں کی تصویر بنانا، پیڑوں کی تصویر بنانا، ندیوں کی تصویر بنانا بہت آسان کام ہے، لیکن جذبات اور احساسات کی مصوری کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ یہ کام جب ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوشیزہ اپنے دست حنائی میں پھولوں کی پنکھڑی لے کر چاند کی پیشانی پر لفظ محبت لکھ رہی ہو. ایسی خوبصورت اور پیاری شاعری کے لیے، وہ چاہے غزل کی ہو یا نظم یا گیت کی، جناب طاہر فراز کا نام دیا جاتا ہے. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں. بہت خوبصورت محفل، سجی سنوری اور بہت خوبصورت اور اچھے جذبے کے ساتھ دو ہمارے مشاہیر شعراء کے حوالے سے ان کو یاد کیا گیا. یہاں ان کو سلسلے میں نثر میں منور صاحب نے جو بھی مضامین پیش کیے وہ ہندوستان کی جانب سے نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے اور وہاں کے ادب اور ادب کے رکھوالوں کے لیے ایک تحفہ ہے. زیادہ کچھ کہوں گا تو پھر یہ ہوگا کہ اپنے ملک کے آدمی کی تعریف، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منور رانا نے حق ادا کیا اور آج کی صدارت ان کے حوالے سے ہے تو یہ اور اچھی بات ہے. میں جناب صدر سے اجازت چاہتے ہوئے کچھ شعر پیش کرتا ہوں. میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں، میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں، جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں، جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں. پورا عالمی منظرنامہ آپ کی نظر کے سامنے ہے، انٹلیکچوئلس کا مجمع ہے یہ، آپ سب مجھ سے زیادہ ذہین لوگ ہیں. کچھ شعر پڑھوں گا، پہلو جہاں جہاں سے نکلیں گے آپ کچھ سمجھیں گے. جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں، سانس لینا مجھے آسان بھی ہو سکتا ہے، سانس لینا مجھے آسان بھی ہو سکتا ہے، ٹہنیاں پیڑ کی دھیرے سے اگر ہل جائیں. سانس لینا مجھے آسان بھی ہو سکتا ہے، ٹہنیاں پیڑ کی دھیرے سے اگر ہل جائیں. ایک ایک کر کے سبھی بستیاں ویران ہوئیں، قتل کرنے کے لیے اب کہاں قاتل جائیں. ایک ایک کر کے سبھی بستیاں ویران ہوئیں، قتل کرنے کے لیے اب کہاں قاتل جائیں. غزل کا شعر ہے کہ ڈھونڈتی رہتی ہیں ہر وقت یہ آنکھیں تجھ کو، ڈھونڈتی رہتی ہیں ہر وقت یہ آنکھیں تجھ کو، کسی بازار سے گزریں
کسی محفل جائیں، کسی بازار سے گزریں، کسی محفل جائیں، خاموشی اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی طاہر، خاموشی اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی طاہر، مجھ کو ڈر ہے نہ کہیں ہونٹ تیرے سل جائیں۔ میرے آنسو تیری آنکھوں سے اگر مل جائیں، جتنے مرجھائے ہوئے پھول ہیں سب کھل جائیں۔ خاموشی اتنی بھی اچھی نہیں ہوتی طاہر، مجھ کو ڈر ہے نہ کہیں ہونٹ تیرے سل جائیں۔ اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے، اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے، تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے۔ اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے، تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے، تمہارے عہد میں جو شعر پیش کرتا ہوں وہ کردار ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو اور پھر آ جائے، دوبارہ زندہ ہو جائے، پیش کرتا ہوں۔ تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے، اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری ہے، تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے۔ کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا، کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا، وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری ہے۔ کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا، وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری ہے۔ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ بس ایک شعر پیش کرتا ہوں، ایک نئی علامت کے ساتھ ہے۔ وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری ہے۔ رئیس میں شعر سنیے۔ کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب، کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب، بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے۔ کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب، بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے۔ اور آخری شعر جس کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو، وہ سنیے۔ اب اس سے بڑھ کے سزا اور کیا ہماری، تمہارے عہد میں جو زندگی گزاری ہے۔ کراہتا ہوا سورج یہ کہہ کے ڈوب گیا، وہ جنگ جیتی ہوئی تھی جو میں نے ہاری ہے۔ کھلا ہوا تیرے ماتھے پہ ہے جو کالا گلاب، بدی کے باغ پہ تنہا یہ پھول بھاری ہے۔ نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، میں آئینہ ہوں میری اپنی ذمہ داری ہے۔ نظر بچا کے گزرتے ہو، نظر بچا کے گزرتے ہو تو گزر جاؤ، میں آئینہ ہوں میری اپنی ذمہ داری ہے۔ وہ کسی کا ہو ہمارے نام سے منسوب ہے، وہ کسی کا ہو۔ دوسرا مصرع دیکھیے کیا، وہ کسی کا ہو ہمارے نام سے منسوب ہے، اس کے بارے میں یہ خوش فہمی ہے لیکن خوب ہے، اس کے بارے میں یہ خوش فہمی ہے لیکن خوب ہے۔ وہ کسی کا ہو ہمارے نام سے منسوب ہے، اس کے بارے میں یہ خوش فہمی ہے لیکن خوب ہے۔ اب ایک سچا شعر ہے۔ ان گنت چہروں کو چاہا بارہا یہ دل دیا، ان گنت چہروں کو چاہا بارہا یہ دل دیا، ہم خدا کب تھے کہ جس کا ایک ہی محبوب ہے۔
شاید یہ نیا سا شعر ہے، شاید یہ نیا سا شعر ہے۔ وہ ہمارا ہے، ہمارے نام سے منسوب ہے، اس کے بارے میں یہ خوش فہمی ہے لیکن خوب ہے۔ انگنت چہروں کو چاہا، بارہا یہ دل دیا، ہم خدا کب تھے کہ جس کا ایک ہی محبوب ہے۔ اب آئیے دیکھیے، شعر وہ ہے کہ جو میں سوچوں، میں کہوں اور آپ کو لگے کہ آپ کا شعر ہے۔ مجھ میں رہتے ہیں ہمیشہ دو طرح کے آدمی، نہیں کچھ ہے، اثر بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں پہ۔ اب یہ خالی کرسی جو ہیں یہاں پر، اس کو خالی مت سمجھیے، سب وہی آپ کے والے بیٹھے ہیں۔ مجھ میں رہتے ہیں ہمیشہ، وہ ہمارا ہے، ہمارے نام سے منسوب ہے، اس کے بارے میں یہ خوش فہمی ہے لیکن خوب ہے۔ انگنت چہروں کو چاہا، بارہا یہ دل دیا، ہم خدا کب تھے کہ جس کا ایک ہی محبوب ہے۔ مجھ میں رہتے ہیں ہمیشہ دو طرح کے آدمی، مجھ میں رہتے ہیں ہمیشہ دو طرح کے آدمی، ایک ہے دنیا طلب اور دوسرا مجذوب ہے۔ ایک ہے دنیا طلب اور دوسرا مجذوب ہے۔ ایک شعر جو میں یہ عرض کروں کہ یہ صرف ہندوستان کی مٹی کی خوشبو سے ہی بن سکتا تھا اور جنم لے سکتا تھا، وہ شعر ہے۔ ہندو میتھولوجی سے بھی شاعری میں استفادہ کیا گیا، میں نے بھی کچھ اشعار کہے ہیں، اس میں سے ایک شعر سناتا ہوں آپ کو اس غزل میں۔ ایک ہے دنیا طلب اور دوسرا مجذوب ہے، مجھ میں رہتے ہیں ہمیشہ دو طرح کے آدمی، ایک ہے دنیا طلب اور دوسرا مجذوب۔ رام جی نے مسکرا کے کھا لیے شبری کے بیر، واہ کیا کہنے۔ رام جی نے مسکرا کے کھا لیے شبری کے بیر، پیار کے جھوٹے پھلوں کا ذائقہ بھی خوب ہے۔ پیار کے جھوٹے پھلوں کا ذائقہ بھی خوب ہے۔ رام جی نے کھا لیے، رام جی نے مسکرا کے کھا لیے شبری کے بیر، پیار کے جھوٹے پھلوں کا ذائقہ بھی خوب ہے، وہ ہمارا ہے، ہمارے نام۔ ایک غزل کے چند شعر اور پیش کرتا ہوں، ترنم سے پیش کی دیتا ہوں۔ ایک دو چار شعر ہیں، یہ کسی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ شعر میں پڑھ دوں گا، تو وہ دو چار شعر ہیں، وہ تازہ ہیں بالکل، وہ سنا کے پھر میں ترنم سے ایک غزل پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ مطلب یوں کہا ہے کہ چلا گیا وہ جو ایک بار، چلا گیا وہ جو ایک بار اداس کر کے مجھے، چلا گیا وہ جو ایک بار اداس کر کے مجھے، تو یاد آئے بہت قہقہے سفر کے مجھے، تو یاد آئے بہت قہقہے سفر کے مجھے، چلا گیا وہ جو ایک بار اداس کر کے مجھے، تو یاد آئے بہت قہقہے سفر کے مجھے۔ اب شعر یہ ہے کہ اسی لیے کہ میں اس کی طرف نہ دیکھ سکوں، اسی لیے کہ میں اس کی طرف نہ دیکھ سکوں، دکھا رہا ہے وہ منظر ادھر ادھر کے مجھے، اسی لیے کہ میں اس کی طرف نہ دیکھ سکوں۔ ہماری جو توجہ ہے وہ ادھر ادھر مرکوز، کبھی میچ کرا دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور کرا دیا جاتا ہے، لیکن بس جو اصل مسائل ہیں اور اصل مسئلہ ہے اس سے ہٹانے کی بس یہ دونوں طرف کے معاملات ایک جیسے ہی، اسی لیے کہ میں اس کی طرف نہ دیکھ سکوں، دکھا رہا ہے وہ منظر ادھر ادھر کے مجھے، وہ میری پیاس کا مفہوم جانتا ہی نہیں، وہ میری پیاس کا مفہوم جانتا ہی نہیں، پلا رہا ہے جو پانی گلاس بھر کے مجھے، وہ میری پیاس کا مفہوم جانتا ہی نہیں، پلا رہا ہے جو پانی گلاس بھر کے مجھے، پلا رہا ہے جو پانی گلاس بھر کے مجھے، وہ راستے میں بچھڑنے کا درد اپنی جگہ، وہ راستے میں بچھڑنے کا درد اپنی جگہ، وہ راستے میں بچھڑنے کا درد اپنی جگہ، ہیں مرحلے کئی درپیش ابھی سفر کے مجھے، ہیں مرحلے کئی درپیش ابھی سفر کے مجھے،
اسے سناؤں ترنم سے میں غزل طاہر، اسے سناؤں ترنم سے میں غزل طاہر، وہ آئینہ نہیں دیکھے سنور سنور کے مجھے، وہ آئینہ نہیں دیکھے سنور سنور کے مجھے، چلا گیا وہ جو ایک بار اداس کر کے مجھے، تو یاد آئے بہت قہقہے سفر کے مجھے۔ بہت شکریہ۔ ایک ترنم سے غزل پیش کر کے جانا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ 4 شعر کی یہ 4 اشعار ہیں، اس میں غزل 5 شعر سے کم کی اگر نہیں ہے 5 شعر تو غزل نہیں مانی جاتی، لیکن 4 اشعار ہیں، میں پیش کی دیتا ہوں۔ پورا جو عالمی منظر نامہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کی نظر میں ہے، تو پش و پیش میں ذہن اس وقت ایک عام آدمی کا کہ وہ کیا فیصلہ لے کیا کرے۔ بنتی بگڑتی ذہن میں یوں، بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں، بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں، بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں، بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں، سارے منصب سارے تمغے ان کے حصے میں، اپنی جھولی میں خالی تقریریں آتی ہیں، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں، ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں، جن کے کاندھوں پر ہوتا ہے بوجھ زمانوں کا، ان کے پیروں میں اکثر زنجیریں آتی ہیں۔ آخری شعر اس کا بھی خاص طور سے پیش کرتا ہوں۔ مایوسی کفر ہے، حالات کس طرح کیسے بھی ہوں، لیکن ہمیں تعلیم ملی، جو ہمیں بتایا گیا وہ بالکل سچ اور صحیح ہے، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ پیش کرتا ہوں پورا شعر۔ خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، خواب نہ دیکھیں ہم کو مٹانے کا ان سے کہہ دو، اکثر خوابوں کی الٹی تعبیریں آتی ہیں، اکثر خوابوں کی الٹی تعبیریں آتی ہیں، بنتی بگڑتی ذہن میں یوں تدبیریں آتی ہیں، جیسے اڑتے بادل میں تصویریں آتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔